لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج رمضان المبارک کا آخری دن ہے اور اتفاق سے جمعۃ المبارک کا بھی دن ہے. اس لحاظ سے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ رمضان کا برکتوں والا جمعہ وہ آگے پورے سال میں ہمیں نصیب نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک تو جمعۃ المبارک کی اپنی فضیلت ہے اور پھر رمضان المبارک کی وجہ سے اس کی فضیلت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. تو رمضان المبارک رخصت ہونے کے قریب ہے، تقریباً آدھا دن باقی ہے رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے میں ختم ہونے میں. تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس آدھے دن کو بھی ضائع نہ کرے اور اس کی برکات، اس کی رحمتوں اور اس کی برکتوں سے پورا نفع حاصل کر لے. چنانچہ قرآن و سنت کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہونے کے قریب ہو، ختم ہونے والا ہو، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دو باتوں کا اہتمام کرے. ان میں سے پہلی بات کہ اللہ رب العالمین کا اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس رب کائنات نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا کیا تھا. اور اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اہل ایمان کی عبادات میں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. روزوں کی صورت میں، تراویح کی نماز کی صورت میں، اعتکاف کی صورت میں، سحری اور افطاری کی صورت میں، تو ہر مومن بندے کی عبادات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافہ کر دیا جاتا ہے. اب جن خوش نصیب لوگوں نے رمضان کے اس مہینے کو اللہ کی عبادات میں گزارا ہے تو
تو انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ عبادات ان کی بجا آوری یہ رب العالمین کی توفیق سے ہوتی ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان حرکت ہی نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلی بات کہ ہر مسلمان کو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اکثر لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ عاجزی اور انکساری میں حد سے گزر جاتے ہیں۔ قرآن و سنت میں عاجزی مطلوب ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن عاجزی اور انکساری میں حد سے گزر جانا یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ چنانچہ اکثر لوگوں کو رمضان کے آخر میں سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری کیا عبادات ہیں، ہم نے کیا روزے رکھے، ہم نے کیا تراویح پڑھی، ہم نے کیا اعتکاف کیا، ہم نے تو رمضان میں کچھ بھی نہیں کیا۔ گویا وہ ایک طرح سے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اسی عاجزی اور انکساری میں وہ حد سے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ روزے تو رکھ لیے، الحمدللہ تراویح تو پڑھ لی، الحمدللہ سحری اور افطاری میں جاگ کر اللہ کی تھوڑی بہت عبادت تو کر لی۔ آگے قبول کرنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یا اللہ ہماری جو ذمہ داری تھی، ہمارے ذمے میں جو کام تھا، یا اللہ وہ ہم نے کر دیا، یا اللہ اس میں اخلاص میں کمی ہو سکتی ہے، خشوع خضوع میں کمی ہو سکتی ہے، یا اللہ تو اپنے فضل اور کرم سے اس کمی کو پورا فرما دے، اور یا اللہ ہماری ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہم اللہ کی کسی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ ہم نے رمضان میں اللہ کی عبادتوں کا حق ادا کیا ہو۔ اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں عبادات کی توفیق عطا کی ہو تو پھر ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رمضان کے آخر میں استغفار کی کثرت کرے، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے جب نیک بندوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا والمستغفرین بالاسحار، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے پہلو اپنے بستروں سے جدا رکھتے ہیں، اور جب سحری کا وقت آتا ہے تو استغفار کرتے ہیں، اللہ سے اپنی کوتاہیوں پر معافی مانگتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے یہ نیک بندے سحری کے وقت استغفار کیوں کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے تو ساری رات عبادت کی، اللہ کا نام لیا، اللہ کا ذکر کیا، تو یہ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جب کسی نیک عمل کو کر لینے کے بعد اس پر استغفار پڑھ لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرماتے ہیں، قبولیت کی اس پر مہر لگا دیتے ہیں، اور اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ نیک بندوں کی صفات ہیں۔ تو چونکہ رمضان کا آج آخری دن ہے اور اللہ کے فضل اور کرم سے، اللہ کی توفیق سے ہم نے جتنے بھی نیک اعمال کیے، روزوں، تراویح، اعتکاف اور قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار کی شکل میں، ہمیں بھی آج استغفار کی کثرت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے ان اعمال پر قبولیت کی مہر لگ جائے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی جو یقیناً ہم سے ہوئی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ان کو معاف فرما دے۔ اور دوسری بات کہ جو آج کرنے کی ہے اور رمضان کے آخری دن میں کرنے کی ہے وہ یہ کہ ابھی ہمارے پاس تقریباً آدھا دن باقی ہے، ابھی ہمارے پاس کافی ٹائم باقی ہے۔ اللہ کی رحمت پر اگر نظر ڈالی جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو آدھا دن بہت زیادہ ہے۔ ایک لمحہ کے اندر اور ایک سیکنڈ کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو تبدیل کرنا چاہیں، کسی کے دل کو پھیرنا چاہیں تو وہ پھیرنے پر قادر ہیں۔ تو
تو اس لیے کوئی بھی مسلمان مایوس نہ ہو۔ اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی ایسا ہے کہ جس نے رمضان غفلت میں گزار دیا، کہ جسے رمضان میں بھی عبادات کی توفیق نہ ملی، تو یاد رکھیے ایسے مسلمان بندوں کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین اس بات کو واضح فرماتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے میرے بندے، تم بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ میری رحمت بڑی وسیع ہے، میری رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ اگر تم ایک دفعہ آ کر میری بارگاہ کے اندر اپنی آنکھوں سے ایک آنسو بہا کر تھوڑا سا گڑ گڑا کے عاجزی کے ساتھ اگر اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو، اپنے گناہوں کا اقرار کر لو، اپنی کمزوری کا اعتراف کر لو اور میری بڑائی کا اعتراف کر لو، تو میں رب کریم تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے گویا ہمیں چانس دے رکھا ہے کہ ابھی بھی آدھا دن باقی ہے، رمضان کی مغفرت سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، جہنم کی آزادی کا جو میں نے وعدہ کر رکھا ہے اس سے بھی تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، پر شرط یہ ہے کہ اخلاص نیت، صدق دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنی رحمت کے بازو پھیلا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی بندہ کہ جس نے دن کے وقت گناہ کیے ہوں اور وہ رات میں آ کر مجھ سے توبہ کر لے کہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور دن کے وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے بازو پھیلا دیتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی میرا بندہ کہ جس نے رات بھر میری نافرمانی کی ہو اور دن میں آ کر وہ میری بارگاہ میں توبہ کر لے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہی سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہ ہو جائے، اور مغرب کی طرف سے سورج کا طلوع ہونا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو ابھی بھی گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ہم اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یار میں نے رمضان میں جس طرح اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی میں اس طرح عبادت نہ کر سکا، میں اللہ سے مغفرت نہ مانگ سکا، میں اللہ کی رحمت کا اپنے آپ کو مستحق نہ بنا سکا، تو اس کو چاہیے کہ وہ آج اللہ سے اپنی مغفرت مانگ لے، آج وہ اللہ سے رحمت کا سوال کر لے۔ آج کی جو رات ہے شب عید، یہ بڑی قیمتی رات ہے، ہم مسلمان اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ خدا را اس رات میں بھی آپ اللہ سے اپنی بخشش کا فیصلہ کروا سکتے ہیں، مغفرت کا فیصلہ کروا سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ آپ ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر آنسو تو بہا کے دیکھیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمت جوش مارے گی اور بارش کے قطروں کی طرح آپ پر برسے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں ایک گانا گانے والے کے بارے کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے ساری زندگی گانا گایا، لوگوں کو گانے سنایا کرتا تھا، اپنے کھانے پینے کا انتظام کیا کرتا تھا، آواز بھی اس کی خوبصورت تھی، تو آواز کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ اس کا گانا بھی سنتے تھے اور اس کے گانے پر اسے مال و دولت بھی عطا کرتے تھے۔ تو جب اس کی عمر 80 سال کے قریب ہو گئی اور اس کی آواز میں وہ مزہ نہ رہا کہ جو آواز میں مزہ جوانی کے اندر تھا، تو لوگوں نے اسے سننا چھوڑ دیا۔ اب کوئی بھی اس کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اب اس کا تو گزر بسر اسی گانے پر تھا، اس کی تو روزی، اس کی کمائی اور اس کا تو رزق کا جو بندوبست تھا وہ اسی گانے پر ہوتا تھا۔ جب گانا بند ہو گیا، لوگوں نے اس کے گانے کو سننا چھوڑ دیا، تو اس کے گھر میں حالات تنگ ہو گئے، روزی کے بارے میں پریشان ہو گیا، کھانے پینے کا انتظام کرنا مشکل ہو گیا۔ تو ایک دن تنگ آ کر جنت البقیع میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگا، اللہ سے مانگنے لگا کہ یا اللہ مجھے تو اس بات کا علم نہیں تھا، میں نے تو پوری زندگی غفلت میں گزار دی، یا اللہ جو آواز تو نے عطا کی تھی اسی آواز کو میں نے رزق کا سبب بنا دیا،
اور اسی پر میں کماتا رہا، کھاتا رہا، پیتا رہا۔ آج ایک وقت ایسا آ گیا کہ تو نے آواز مجھ سے چھین لی، بڑھاپے کی وجہ سے میری آواز میں وہ مزہ نہیں رہا، لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، جو مجھے اپنا دوست کہتے تھے انہوں نے دوست کہنا چھوڑ دیا، جو مجھے اپنا قریبی سمجھتے تھے انہوں نے اپنا قرب ختم کر دیا، جو مجھے اپنا رشتہ دار کہتے تھے انہوں نے رشتہ داری ختم کر دی۔ یا اللہ دنیا کے سارے تعلقات ختم ہو گئے جن پر مجھے بڑا ناز تھا، یا اللہ پوری زندگی آپ کو بھلائے رکھا، آپ کے بارے میں غفلت میں زندگی گزارتا رہا۔ اے میرے رب کریم، میں آپ سے روزی کا سوال کرتا ہوں، میرے گھر والے پریشان ہیں، میں خود پریشان ہوں، کوئی بندوبست نہیں ہے رزق کا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور یا اللہ میرے لیے میرے رزق کا بندوبست فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے جب اس گناہ گار بندے کی آواز اور اس گناہ گار بندے کی پکار کو سنا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں سو رہے تھے۔ خواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ اے عمر، جاؤ اور بقیع کے اندر میرا ایک بندہ گڑ گڑا کے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے اور کسی چیز کا سوال کر رہا ہے، جاؤ اور اس کی حاجت کو پورا کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں ننگے سر ننگے پاؤں کہ اللہ کا حکم ہے، اور پتہ نہیں کون سا نیک آدمی اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھاگتے ہوئے بقیع کی طرف جاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ جھاڑیوں کے پیچھے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، گڑ گڑانے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے اس آدمی کو دیکھا اور اس آدمی نے حضرت عمر فاروق کو دیکھا تو وہ آدمی بھاگ پڑا۔ اس نے سوچا کہ یہ تو عمر ہے اور یہ تو گانے والوں کو نہیں چھوڑتا، یہ تو کوڑے مارنے کے لیے مجھے آ رہا ہے۔ وہ آگے، حضرت عمر فاروق پیچھے۔ حضرت عمر فاروق نے آواز دی، میرے بھائی رک جاؤ رک جاؤ۔ اس آدمی نے کہا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے اور تم کیوں میرے پاس آ رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ مجھے اس ذات نے بھیجا ہے کہ جس ذات کو آج تو نے بڑے دل کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ پکارا ہے، وہ ادھر ہی گھٹنوں کے بل گرتا ہے، رو رو کر، بلا کر اللہ کے سامنے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ ساری زندگی تجھے بلائے رکھا، آج اگر تجھے یاد کیا ہے تو رزق کی خاطر، آج اگر تجھے یاد کیا ہے تو اپنے پیٹ کی خاطر، اور یا اللہ تو کتنا کریم ہے، تو کتنا رحمان ہے، رحیم ہے، یا اللہ تو نے پھر بھی مجھے نہیں بلایا اور اپنے عظیم بندے کو تو نے میری مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آئے اور اسے اس بات کی نوید سنائی کہ اللہ نے تیری ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے، اور تو بتا کہ تیری کیا ضرورت ہے۔ وہ روتا رہا اور اسی رونے کے اندر وہ وفات پا گیا، ادھر ہی مر گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے گھر والوں کے لیے بیت المال میں سے پوری زندگی کے لیے وظیفہ جاری فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ایسے انسان کو کہ جو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، گناہوں میں مبتلا رہا، ساری زندگی گانا گاتا رہا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی خالی ہاتھ نہیں لٹایا، تو جو مسلمان اللہ کی بارگاہ میں رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے رہے، تراویح کی نماز پڑھتے رہے، اعتکاف میں بیٹھ گئے، اس کے علاوہ تہجد کی صورت میں، قرآن کریم کی تلاوت کی صورت میں، ذکر و اذکار کی صورت میں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ رب کریم ان کی جھولیوں کو خالی لوٹا دے؟ آج ہمارے پاس موقع ہے، ابھی بھی آدھا دن باقی ہے، آج کی رات ہمارے پاس باقی ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر سکتے ہیں، اللہ سے اپنے لیے مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کروا سکتے ہیں، اپنے گناہوں پر رو رو کر اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے، بلکہ یقین ہے اللہ کی رحمت پر کہ اللہ تعالی ہمارے بھی گناہوں کو ضرور معاف فرما دیں۔ تو اس لیے ہر مسلمان اس بات کا التزام کرے کہ جتنا وقت باقی ہے خدا را استغفار کی کثرت کرے، جتنا ہو سکے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور ایک اور بات کہ جب مسلمان بندہ استغفار کثرت سے کرتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اخروی اعتبار سے اسے فوائد عطا فرماتے ہیں، برکات عطا فرماتے ہیں، انوارات عطا فرماتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ اسے خالی نہیں لٹاتے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، من لازم الاستغفار، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے اور کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں اسے 3 انعامات عطا فرماتے ہیں۔
پہلا انعام کہ اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے۔ آپ جس آدمی کے ساتھ بیٹھیں وہ کوئی نہ کوئی اپنا مسئلہ، اپنی پریشانی آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ استغفار کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ اور دوسرا انعام کہ اللہ تعالیٰ ہر تنگی کے اندر استغفار کی کثرت کرنے والے کے لیے راستے بنا دیتے ہیں۔ اور تیسرا انعام کہ اللہ تعالیٰ استغفار کی کثرت کرنے والے کے لیے رزق کا انتظام ایسے طریقوں سے فرماتے ہیں کہ یہ بندہ خود بھی حیران ہوتا ہے کہ اللہ نے کیسے میرے لیے رزق کا انتظام فرما دیا۔ تو یہ تین انعامات اللہ تعالیٰ اس انسان کو عطا فرماتے ہیں کہ جو استغفار کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا آج آخری دن ہے، ہر مسلمان ان دو باتوں کا التزام کرے کہ اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو کمی کوتاہی ہو گئی اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ اور دوسری بات کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکا یا نہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آج توبہ کر لے۔ اور جن مسلمان بھائیوں نے، جن بہنوں نے، جن سے غلطی ہو گئی رمضان کے مہینے میں، کسی نے روزے چھوڑ دیے، کسی نے تراویح چھوڑ دی، اب ظاہری سی بات ہے کہ ان کی جو تلافی ہے قضا کی صورت میں ہو تو جائے گی، اگرچہ وہ ثواب سے محروم ہو چکا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی بخشش کا فیصلہ فرما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی رحمت کی چادر میں جگہ دے سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی معافی کا اعلان فرما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔